اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. واجبات نماز میں گفتگو تھی اور واجبات نماز میں رکوع کے مسائل پڑھ رہے تھے ہم. بیان فرمایا فقہا نے کہ رکوع سے مراد یہ ہے کہ انسان اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اس تفصیل کے مطابق جو پہلے گزر چکی ہے. اور یہ اتنی مقدار میں جھکنا اس کو رکوع کہتے ہیں جو رکن ہے، اور نماز میں جان بوجھ کر یا غلطی سے کمی اور زیادتی نماز کے باطل ہونے کا سبب بنتی ہے. لاسٹ ٹائم جو آخری مسئلہ پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص نارمل رکوع نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے گا. اس میں آپ کی خدمت میں مختلف سٹیپس بیان کیے. ایک وہ رکوع کی حد ہے جو شرعی حد ہے، اگر وہ نہیں کر سکتا لیکن اتنا جھک سکتا ہے کہ جس جھکے ہوئے کو عرف رکوع سمجھتا ہے تو اتنی مقدار میں اسے جھکنا ہوگا اور وہی رکوع اس کا کافی ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص اتنا بھی نہ جھک سکتا ہو کہ جو عرفی طور پہ رکوع کہلائے تو پھر اسے سر سے اشارہ کرنا ہوگا، اور سر سے بھی اشارہ نہ کر سکے تو آنکھوں سے اشارہ کرنا ہوگا، اور آنکھوں سے بھی اشارہ نہ کر سکے تو دل میں نیت کرے گا رکوع کی اور ذکر پڑھے گا یا پڑھے گی. یہ 5 سٹیپس تھے کہ جو اس شخص کے لیے ہیں کہ جو نارمل رکوع نہ کر سکتا ہو. اب اگلا مسئلہ جو دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہوں. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور جھک جائیں، یعنی بیٹھ کے رکوع کر لیں. منتہا ان کی عبارت سے ایسے نظر آ رہا ہے کہ البتہ آغا خوئی اور آغا سیستانی کی عبارت سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ بیٹھ کے جو رکوع کر رہا ہے وہ یعنی دائر ہے امر اس میں کہ یا کھڑے ہو کر سر سے اشارہ کرے یا بیٹھ کے رکوع کرے. یعنی اتنا جھک سکتا ہے کہ یہ بیٹھ کے رکوع کر سکتا ہے مثلا، لیکن کھڑے ہو کر نہیں جھک سکتا، بیٹھ کر جھک سکتا ہے. تو اب اس کے پاس 2 آپشن ہیں. مثلا فرض کریں الحمد سورہ پڑھنے کے بعد یا تو سر سے اشارہ کرے رکوع کے لیے، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ الحمد سورہ پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے اور بیٹھ کے رکوع کرے. تو کیا کرنا ہوگا اس کو؟ آیا بیٹھ کے رکوع کرنا یہ بہتر ہے یا ضروری ہے، یا نہیں ضروری ہے کہ سر سے اشارہ کرے، چاہے بیٹھ کے رکوع کر بھی سکتا ہو، اگر نارمل رکوع نہیں کر سکتا تو سر سے اشارہ کرے گا. اس میں تینوں فقہا کا نظریہ یہی ہے کہ اگر بیٹھ کر جھک سکتا ہو لیکن کھڑے ہو کر نہ جھک سکتا ہو بلکہ کھڑے ہو کر اگر اس کو کرنا ہو تو اشارے سے رکوع کرے گا، تو ضروری ہے کہ یہ نماز کھڑے ہو کر پڑھے اور رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے. یعنی اسے اشارہ ہی کے ذریعے رکوع کرنا ہوگا، بیٹھ کر رکوع اس کا کافی نہیں ہوگا. البتہ احتیاط مستوی یہ لگائی ہے فقہا نے کہ 2 نمازیں پڑھے، ایک نماز میں کھڑے ہو کر سر سے اشارہ کرے. یہ تو ضروری والی ہے، یہ تو پڑھنی ہے اس کو ہر حال میں. لیکن احتیاط مستوی ہے کہ ایک اور نماز پڑھے اور اس دوسری نماز میں وہ بیٹھ کر رکوع انجام دے، سر کے اشارے سے رکوع انجام نہ دے. تو یہ احتیاط کے مطابق ہو جائے گا. منتہا یہ احتیاط مستحب ہے. اب ہمت حوصلہ ہو تو عمل کر لیں، نہ ہو تو چھوڑ دیں. احتیاط مستحب کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنا چاہیں تو کر لیں اس احتیاط کے مطابق، اور نہ کرنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں. بس اصل وظیفہ اس کا جب اس کے پاس 2 آپشن ہوں، یا بیٹھ کر رکوع کر لے یا کھڑے ہو کر اشارہ کرے، تو جو اصل آپشن جس کو اس نے اپنانا ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر سر سے اشارہ کرے. درست جی؟
اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے بھی اشارتاً بات آ گئی ہے، اب دوبارہ انہوں نے اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک رکوع کے بعد دوبارہ رکوع ہی کی نیت سے اتنی مقدار میں جھکے کہ جو رکوع کی حد ہے، تو یہ رکوع کے اضافے کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور جان بوجھ کے چونکہ اضافہ کر رہے ہیں لہذا نماز یہاں پہ باطل ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ رکوع کا ذکر مکمل ہونے کے بعد ضروری ہے کہ انسان سیدھا کھڑا ہو، اور سیدھا کھڑا ہونے کے بعد اور بدن کو سکون میں آنے کے بعد سجدے میں جائے۔ یعنی نہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ رکوع سے ہی سیدھا سجدے میں چلا جائے، نہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ رکوع سے تھوڑا سا اٹھے اور سجدے میں چلا جائے، اور نہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ رکوع سے اٹھے اور جھک جائے فوراً، اس سے پہلے کہ بدن اس کا پوری طرح سے سکون میں آئے وہ فوراً ہی واپس سجدے کے لیے جھک جائے۔ یہ تینوں صورتیں غلط ہیں، اور جان بوجھ کے اگر کرے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ لہذا ضروری ہے کہ رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو، اور سیدھا اس طرح سے کھڑا ہو کہ اس کا بدن پورا سکون کی حالت میں آ جائے، پرسکون ہونے کے بعد پھر سجدے کے لیے جھکے اور سجدہ انجام دے۔ لہذا اگر کوئی جان بوجھ کر ان باتوں کا خیال نہ رکھے، یا تو سیدھا ہی کھڑا نہ ہو، یا سیدھا تو کھڑا ہوا لیکن بدن سکون میں آنے سے پہلے ہی واپس اس نے آگے اپنی نماز کو بڑھا دیا، تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی اگر جان بوجھ کے یہ کام کر رہا ہے تو۔ اب سوال، اب ایک دو جو مسئلے ہیں وہ رکوع کے بھولنے کے حوالے سے ہیں کہ فرض کریں کہ اگر کوئی شخص رکوع بھول جائے تو کہاں پر اسے پلٹنا ہوگا اور واپس آ کر اسے جو ہے دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکوع بھول جائے تو دوسرے سجدے سے پہلے اگر اسے یاد آ جائے، یہ مسئلہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ یہ پڑھا تھا ہم نے، یہ شاید بات چیت ہوئی تھی آپ لوگوں کے ساتھ، ہیں پڑھا تھا اور بتایا نہیں تھا۔ ہاں وہ دوسرے سجدے والا نا، وہ بولتے بولتے مجھے ایک دم کلک ہوا۔ جی ہاں جی ہاں۔ اتفاق ایسا ہے، وہ کہتے ہیں نا مسلمان ایک زبان، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اور ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں، مجھے دیکھنا یاد نہیں رہا اور کنفرم کرنا مجھے یاد نہیں رہا۔ یہ اس میں ایک آگے مکارم شیرازی کا ایک حاشیہ دیا ہوا ہے، اصولی طور پہ سب کا ہونا یہی چاہیے، یعنی جتنی قوانین اور قاعدے پڑھے ہیں ہم نے فقہ کے، ان فقہی قواعد کے اعتبار سے ہونا یہی چاہیے۔ آپ مکارم کیا کہتے ہیں یہ لکھیے گا نہیں، یہ کیونکہ تو ہمارے کورس کا حصہ نہیں، صرف سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں اس کو۔ اگر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکوع بھول جائے سجدہ اول سے پہلے، دونوں سجدوں کے درمیان، یا دوسرے سجدے میں پیشانی رکھنے سے پہلے اگر یاد آ جائے تو اس کو پلٹنا چاہیے، اور پلٹنے کے بعد اس کو اس رکوع کو انجام دینا چاہیے۔ پچھلی دفعہ میں نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا، درست؟ اور ابھی بھی میرا کہنا تو یہی ہے کہ طبق قاعدہ ہونا یہی چاہیے۔ مطلب اس چیز کی تصریح نہیں کی ہے، نہ امام خمینی نے کی ہے، نہ آگے خوئی نے کی ہے، نہ آگے سیستانی نے کی ہے، سب نے صرف اتنا لکھا ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے اگر، سجدے میں جانے سے پہلے اگر اس کو یاد آئے۔ قاعدے اور قوانین کا تقاضا یہ ہے کہ ہونا یہی چاہیے جو آغا مکارم نے فرمایا ہے، کہ کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگلے رکن میں داخل، یا آگے جا کے شکیات کے باب میں بھی یہ مسئلہ آئے گا کہ اگلے رکن میں داخل ہونے سے پہلے اگر کسی کو یاد آ جائے کہ پچھلا رکن انجام نہیں دیا، کیا بھائی اس کو آج
ہاں یہ آغا سیستانی نے یہ لکھا ہے، توضیح میں لکھا ہے، اس میں نہیں ہے بہرحال، یہ کوئی نئی توضیح ہے، ماں جدید اضافات، بہرحال اس میں یہ دیا ہوا ہے۔ بہرحال تو پھر طب کے قاعدہ ہی ہے، تینوں کا یہی ہوگا کہ اگر جو ہے پیشانی، اب بقول ان کے بتایا نہیں تھا تو اب بتا رہا ہوں آج، کہ اگر فرض کریں کوئی شخص، قانون یاد رکھیں آپ ہمیشہ کہ جب بھی ایک رکن بھول کر انسان آگے بڑھ جائے اور اگلے رکن میں داخل ہونے سے پہلے اسے یاد آ جائے کہ پچھلا رکن انجام نہیں دیا تو اس کو پلٹنا ہوگا، یاد آ جائے، شک کی بات نہیں ہو رہی، یہاں یاد آنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں، شک ہو کہ میں نے کیا یا نہیں کیا یہ ایک بحث ہے، اس کے لیے تو پہلے سجدے میں اگر پیشانی رکھ دیا آپ نے، بلکہ آغا سیستانی تو کہتے ہیں اگر آپ نے جھکنا شروع کر دیا سجدے کے لیے اور پھر آپ کو شک ہو جائے کہ میں نے رکوع کیا تھا یا نہیں کیا تھا، گئی کہانی ختم ہو گئی، سمجھے آپ نے رکوع کیا ہے۔ لیکن یہ یاد آنے کا مسئلہ ہے، اس میں ایک رکن سے دوسرے رکن تک کا فاصلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اگلے رکن میں ابھی داخل نہیں ہوئی اور یاد آ جائے کہ پچھلا رکن انجام نہیں دیا، یاد آ جائے تو آپ کو پلٹنا ہوگا اور اس پچھلے رکن کو انجام دینے کے بعد پھر نماز کو وہیں سے آگے کنٹینیو کرنا ہوگا۔ اور فرض یہ ہے کہ دونوں سجدے ملا کر رکن بنتے ہیں، ایک سجدہ تو رکن نہیں ہے، وہ اگر ایک سجدہ رکن ہوتا تو ایک سجدے کے بھولنے سے نماز باطل ہو جانی چاہیے تھی، یا ایک سجدے کے بھولے سے اضافے کے ذریعے نماز باطل ہو جانی چاہیے تھی، جبکہ ہماری نماز دونوں صورتوں میں باطل نہیں ہے، نہ ایک سجدے کی کمی سے نماز باطل ہے، نہ ایک سجدے کے اضافے سے نماز باطل ہے اگر یہ بھولے سے ہو تو یہی اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ایک سجدہ اٹ سیلف یہ رکن نہیں ہے۔ پھر رکن کیا ہے؟ دو سجدے ملا کر رکن بنتے ہیں، لہذا دوسرے سجدے کی، جس طرح انہوں نے دیا ہوا ہے توضیح میں، دوسرے سجدے میں پیشانی رکھنے کے بعد اگر اس کو یاد آئے تو احتیاط کی بنا پر نماز باطل ہو جائے گی آغا سیستانی کے حساب سے۔ تو یہی تقریباً فارمولہ سب کا ہے۔ لہذا اگر دوسرے سجدے میں پیشانی رکھنے سے پہلے کسی بھی مرحلے میں یاد آ جائے کہ میں نے رکوع انجام نہیں دیا، اس کو پلٹنا ہوگا، پلٹے گی یا پلٹے گا، رکوع کو کرے گا یا کرے گی، اور اس کے بعد کی نماز کو اسی طرح سے دوبارہ سے کنٹینیو، یعنی جو چیزیں وہ پڑھ بھی چکے ہوں ان کو دوبارہ سے پڑھ کے آگے بڑھانا پڑے گا۔ مثلا فرض کریں ایک سجدے کے بعد یاد آیا تو ایسا نہیں ہے کہ رکوع کرنے کے بعد یہ سیدھا سجدے میں اور دوسرے سجدے میں چلا جائے، نہیں، بلکہ رکوع کرنے کے بعد سمع اللہ کر کے دوبارہ کھڑا ہوگا، کھڑا ہونے کے بعد پھر پہلا سجدہ، پہلے کے بعد پھر دوسرا سجدہ، اب یہاں پر ایک سجدہ اضافی ہو گیا، نماز باطل نہیں ہوگی آپ کی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھولے سے اضافہ ہوا ہے، درست؟ بس قانون کے تحت جو ہونا چاہیے تھا وہی مسئلہ ہے کہ دوسرے رکن سے پہلے اگر یاد آ جائے تو پلٹنا ہوگا۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے قیام کے اندر، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، ادھر بھی میں نے عرض کیا تھا، قیام میں بھی یہ بات آئی تھی اور ادھر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تقریباً صرف قیام کا مسئلہ نہیں ہے، پوری نماز کا یہ مسئلہ ہے کہ فرض کریں کہ جس چیز کو آپ جیسے ہونی چاہیے اگر ویسے انجام نہ دے پا رہی ہوں تو اس کے بعد آپ اس کے نیکسٹ سٹیپ میں داخل ہوتی ہیں۔ مثلا نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہی ہیں تو آپ بیٹھ کے پڑھیں گی، منتب بیٹھتے ہوئے نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے یہ محسوس کیا کہ میں رکوع کھڑے ہو کے کر سکتی ہوں تو رکوع کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا، منتب وہی پہلے سیدھی کھڑی ہو پوری اور کھڑے ہونے کے بعد رکوع میں جائیں تاکہ قیام متصل رکوع بھی آپ کو حاصل ہو جائے، تو رکوع پھر آپ کو کھڑے ہو کے کرنا پڑے گا۔ یا آپ نماز پوری آپ پڑھ رہی ہیں، الحمد سورہ آپ نے کھڑے ہو کے پڑھا، اب آپ سمجھتی ہیں کہ آپ جو ہے کھڑے ہو کے رکوع نہیں کر سکتی، بیٹھ کے کر سکتی ہیں، تو وہی سر کے اشارے کی طرف باری چلی جائے گی، آپ کو سر کے اشارے سے رکوع کرنا پڑے گا۔ خلاصہ یہ کہ جتنی نماز بھی آپ نارمل پڑھ سکتی ہیں، تو چاہے اس کے آگے کی نماز اس کے بعد کی نماز ایب نارمل ہو آپ کی، لیکن جو حصہ بھی آپ نارمل طریقے سے انجام دے سکتی ہیں اس کو آپ کو لیے ضروری ہے کہ آپ اسے نارمل طریقے سے انجام دیں۔ اس کو ذہن میں رکھیں، ایک چھوٹے سے قانون کو، یہ اول نماز سے لے کر آخر نماز تک پوری نماز میں جاری و ساری ہے۔ قیام کا بھی یہی مسئلہ ہے، رکوع کا بھی یہی مسئلہ ہے، سجدوں کا بھی یہی مسئلہ ہے،
اس کے بعد جو بیٹھنا ہوتا ہے اور تشہد و سلام پڑھنا ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. یعنی یہ پوری نماز کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ جتنی بھی نماز آپ نارمل انداز سے پڑھ سکتی ہیں چاہے وہ کم ہی مقدار میں ہو. یعنی حتیٰ اگر آپ کو یاد و قیام میں یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتی صرف تکبیرۃ الاحرام کھڑے ہو کے کہہ سکتی ہیں تو صرف اتنا ہی آپ کو کھڑے ہو کے کہنا ضروری ہے, پھر باقی نماز آپ بیٹھ کے پڑھیں گی. تو بہت ہی کم مقدار میں ہو جس کو آپ نارمل پڑھ پا رہی ہیں وہ کرنا پڑے گا, باقی کو آپ کو اب نارمل طریقے سے انجام دینا ہوگا. یہ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک دو مستحب چیزیں ہیں, بہرحال وہ بھی میرا خیال ہے ہمارے ہی لے ہیں تو ان کو بھی ہم دیکھ لیں کہ کیا مستحبات ہیں سجدے کے لیے. مستحب یہ ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر کہے, اللہ اکبر کہے, رکوع میں دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھے, یہ مرد کے لیے یہ والا, اور تھوڑا یعنی پیچھے کی طرف اپنے گھٹنوں کو پریس کرے اور اپنی کمر کو بالکل سٹریٹ رکھے اس طرح سے کہ مثلا فرض کرے ایک ڈراپ پانی کا ڈالا جائے تو وہ کھڑا رہے, وہیں پہ ٹکا رہے, اتنی پلین ہونی چاہیے کمر. البتہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے گھٹنوں سے اوپر ہاتھ رکھنا مستحب ہے اور بہت زیادہ جھکنا نہ جھکنا یہ بہتر ہے. اور ذکر رکوع سے پہلے یا اس کے بعد جو ہے وہ درود بھیجے اور ذکر کو 3 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ یہ آڈ نمبرز میں پڑھنا یہ بھی مستحب ہے. اور رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو, اور سیدھا کھڑا ہونے کے بعد, سیدھا کھڑا ہونا تو واجب ہے, ان کا سیدھا کھڑا ہونے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ پڑھنا یہ مستحب ہے. یہ تو ہو گیا جناب آپ کا رکوع. اس کے بعد جو واجبات نماز میں ہے وہ ہے سجدہ. کم و بیش ایک جیسے مسائل ہیں, صرف چند چیزوں کے اختلاف کے ساتھ باقی مسئلے ملتے جلتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ سجدہ کہتے کسے ہیں, سجدے کی تعریف کیا کی ہے فقہا نے. فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں چاہے وہ واجب نماز ہو چاہے وہ مستحب نماز ہو رکوع کے بعد 2 سجدے کرنا ضروری ہیں. اور سجدہ اچھا اب تعریفیں جو ہوئی ہیں اس میں تھوڑے سے الفاظ میں اختلاف ہے. امام خمینی نے یوں تعریف کی ہے, کہتے ہیں سجدہ یہ ہے کہ انسان اپنی پیشانی اپنے دونوں ہاتھ ہتھیلیوں کی طرف سے اور گھٹنے اور دونوں انگوٹھوں کے سرے یہ زمین پر رکھے. تو جو شکل بنے گی پیشانی زمین پر, ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر, گھٹنے دونوں زمین پر اور انگوٹھے دونوں زمین پر, تو یہ جو ہیئت اور شکل بنے گی اس کا نام ہے سجدہ. درست, یہ امام خمینی نے فرمایا. آغائے خوج اور آغائے سیستانی فرماتے ہیں کہ سجدہ یہ ہے کہ انسان انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ اور متواضع طور پر اپنی زمین کو پیشانی پر رکھے, اس کا نام ہے سجدہ. اچھا اگر آپ غور کریں تو کیا فرق ہوا دونوں میں. اچھا اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں البتہ آغا خوج اور آغا سیستانی دونوں کہتے ہیں کہ اور واجب یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے اور دونوں انگوٹھے جو ہیں وہ بھی زمین پر رکھے. اب آپ سے سوال, دونوں میں کیا فرق ہوا؟ انہوں نے بھی کہا یہ 7 چیزیں زمین پہ رکھنی ہیں. اعلیٰ خضوع و خشوع تو ظاہری بات ہے, اگر خمینی سے پوچھیں جی تکبرانہ طور پہ زمین پہ رکھنی ہے پیشانی تو کہیں گے نا بابا خضوع و خشوع کے ساتھ رکھنی ہے. تو وہ بھی یہی کہیں گے نیت عبادت ہے تو خضوع و خشوع تو ہونا ہی چاہیے. اس کے علاوہ کیا فرق ہوا؟ یہ کوئی ریپیٹ کیے بغیر بتا سکتا ہے کہ ان دونوں تعریفوں میں امام خمینی کی اور آغا خوئی کی؟ جی تو آغا خمینی نے کہا نا کہ سجدہ یہ ہے کہ پیشانی, دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں, دونوں گھٹنے, دونوں پیروں کے انگوٹھوں کے سرے
اس کا زمین پہ رکھنا، اس کا نام ہے سجدہ. ایک ایک کر کے اگر بولیں تو میری سمجھ جی. نہیں، نارمل انسان کی بات کریں ابھی آپ. نارمل میں کہیں کوئی فرق پڑے گا؟ دونوں میں لگ رہے ہیں ساتوں آزاد. ایک فرق ہے. دیکھیں یہ جو فرق ہے یہ علمی فرق ہے، صرف عملی کوئی فرق نہیں ہے. عملی طور پہ آپ لوگوں نے بالکل صحیح فرمایا کہ کوئی فرق نہیں ہے. اس میں بھی ساتوں اعضاء کا رکھنا ضروری ہے، ان میں بھی ساتوں اعضاء کا رکھنا ضروری ہے. آگے جا کے جو احکام آئیں گے وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی ڈفرینس انہوں نے احکام کے اندر نہیں ڈالے. لیکن علماً ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جس انداز سے آقا خمینی نے سجدے کی تعریف کی ہے تو انہوں نے گھٹنوں کا زمین پہ رکھنا، ہتھیلیوں کا زمین پہ رکھنا اور انگوٹھوں کا زمین پہ رکھنا، اس کو بھی سجدے کی تعریف کا حصہ شمار کیا ہے. سجدہ یہ ہے کہ پیشانی اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے اور انگوٹھے زمین پر رکھیں، اس کا نام ہے سجدہ. درست؟ یعنی آقا خمینی کی تعریف کے اعتبار سے یہ باقی جو 6 اعضاء ہیں وہ تعریف کا حصہ یعنی سجدے کا حصہ ہیں. لیکن آقا خوئی اور آقا سیستانی کے حساب سے کہتے ہیں سجدہ یہ ہے کہ اپنی پیشانی کو خضوع کے ساتھ زمین پہ رکھیں. باقی چیزیں سجدے کی ماہیت میں شامل نہیں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ باقی، یعنی فرض کریں کہ اگر کسی نے پیشانی رکھی ہوئی ہو اور تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ فرض کریں کہ اس کے باقی اعضاء زمین پہ نہ ہو، کیسے ہوگا اب یہ نہیں مجھے پتا، لیکن بلا فرض کریں آپ کہ پیشانی زمین پر ہو اور باقی اعضاء اس کے زمین سے اٹھے ہوئے ہوں. اب میں نے پہلے ہی کہا نا کیسے ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن فرض کریں. فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف تصوری بات ہے، خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں اس وقت ہم. جی کس پہ؟ ہاں ہاتھ نہ رکھیں تو یہ تو ہو سکتا ہے ہاتھ نہ رکھیں، پیر اٹھا لیں. صرف گھٹنوں کا ایک مسئلہ آتا ہے کہ گھٹنے بھی اٹھے ہوئے ہوں، یہ ذرا مشکل کام ہے، ورنہ باقی 4 اعضاء تو آپ اٹھا سکتے ہیں. پیشانی آپ کی زمین پہ ہو، گھٹنے آپ کے زمین پہ ہو، ہاتھ آپ نے اٹھائے ہوئے اور پیر اٹھائے ہوئے آپ نے، یہ تو ہو سکتا ہے. تو آقا سیستانی اور آقا خوئی کے حساب سے یہ بھی سجدے میں ہے، لیکن امام خمینی کے حساب سے یہ سجدے میں نہیں ہے. صرف فرق اتنا ہے، یعنی علمی طور پہ فرق ہے. البتہ اب سوال کہ اگر آقا سیستانی اور آقا خوئی کے حساب سے یہ سجدے میں تو پھر کیا ان کو رکھنا ضروری نہیں ہے؟ کہتے نہیں، یہ سجدے کی وجہ سے نہیں، سجدے کے اندر شامل نہیں ہے لیکن الگ سے واجب ہے. یعنی ایک جس طرح مثلا الحمد پڑھنا ایک واجب ہے نا، قرأت کرنی ہے، منتہا الگ سے واجب ہے کہ جب آپ الحمد پڑھ رہی ہو تو آپ کا بدن سکون سے ہونا چاہیے. لہذا اگر آپ الحمد پڑھ رہی ہو اور بدن جان بوجھ کر آپ کا حرکت میں آ رہا ہے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. کوئی کہے جی الحمد تو پڑھ رہی ہوں میں، پھر کیوں نماز باطل ہو گئی؟ نماز الحمد کی وجہ سے باطل نہیں ہو رہی ہے، نماز اس لیے باطل ہو رہی ہے کہ آپ نے جو دوسرا واجب تھا اس کا خیال نہیں رکھا. آقا خوئی اور سیستانی کے ساتھ یہ ایسی صورتحال بن جائے گی. سجدہ پیشانی رکھنا ہے، منتہا اس پیشانی رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی واجب ہے کہ باقی 6 اعضاء بھی آپ کے زمین پر ہوں. اب اگر کوئی شخص جان بوجھ کے پیشانی تو رکھے اور باقی اعضاء نہ رکھے تو نماز باطل ہو جائے گی اس کی. منتہا نماز کیوں باطل ہوئی؟ اس لیے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا؟ نہیں، اس لیے نہیں. نماز اس لیے باطل نہیں ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، نماز اس لیے باطل ہے کہ اس نے سجدے کے ساتھ جو دوسرا ایک واجب تھا اس کی رعایت نہیں کی اور اس کا خیال نہیں رکھا. سمجھ میں آیا کیا فرق پڑا؟ اور آقا یہی چیز اگر آقا خمینی کے حساب سے آپ دیکھیں، ان کی تعریف کے حساب سے دیکھیں تو اس کی بھی نماز باطل ہے، نماز اس کی بھی باطل ہے. اس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ اس کی نماز اس لیے باطل ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا. امام خمینی کی تعریف کے حساب سے اس کی نماز اس لیے باطل ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا. اگر خوئی کی اور اگر سیستانی کی تعریف کے اندر آپ کہیں گے نہیں سجدہ تو کیا اس نے، کیونکہ سجدہ نام ہے پیشانی رکھنے کا، پیشانی ٹکی ہوئی ہے اس کی زمین پر. پھر نماز کیوں باطل ہے؟ پھر نماز اس لیے باطل ہے کہ سجدے کے علاوہ جو اور دوسرا واجب تھا اس کی رعایت نہیں کی اور اس کا خیال نہیں رکھا. نماز بہرحال دونوں کی باطل ہے. درست؟ یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو بہت ہی اصلاً از پتہ نہیں کب سے ایک معرکۃ الاعلیٰ کہانی چلی آ رہی ہے، پیر کے انگوٹھے لگانے ہیں. کون سا حصہ لگنا چاہیے پیر کا، انگوٹھوں کا؟ فرض کریں یہ پیر کا انگوٹھا ہے، ایک صورت یہ ہے کہ آپ یوں لگائیں بالکل سٹریٹ،
ایک صورت ہے کہ اندر کی طرف رخ کر کے لگائیں، ایک صورت یہ کہ آپ باہر کی طرف رخ کر کے لگائیں. 3 حالتیں ہیں، کون سی صحیح ہے صرف؟ اچھا، آپ میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ اسٹریٹ کے علاوہ بھی صحیح ہو سکتا ہے؟ اسٹریٹ والے تو اکثریت لگ رہی ہے، اسٹریٹ کے علاوہ اس میں بھی صحیح، یعنی یوں اگر یوں رکھے تو صحیح ہے اور یوں رکھے تو، یعنی تینوں میں صحیح ہے. ایک تو یہ ہے نا اسٹریٹ، ایک یوں ہے، یوں صحیح نہیں ہے. آغائے خوئی اور آغائے سیستانی، ان دونوں کے حساب سے تینوں صورتوں میں صحیح ہے. صرف امام خمینی نے جو ایک جملہ لکھا ہے توضیح میں، وہ یہ لکھا ہے کہ انگوٹھے کا سرا لگے. تو امام خمینی میں سرا لگنا ضروری ہے، جو انہوں نے لکھا ہے اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں. اور آغائے خوئی اور آغائے سیستانی، ان کی تو منہاج میں یہ تصریح بھی موجود ہے کہ اندر اور باہر دونوں بھی رکھے جا سکتے ہیں. اگرچہ یہاں پہ بھی انہوں نے سرے کی قید نہیں لگائی ہے، جس طرح امام خمینی کا جملہ یہ ہے کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے زمین پر رکھے، اور آغائے خوئی وغیرہ کا جملہ یہ ہے کہ دونوں انگوٹھے زمین پر رکھے. آغائے خوئی اور سیستانی کہتے ہیں دونوں انگوٹھے رکھے. خود اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ انگوٹھوں میں اگر یہ کہا جائے جی انگوٹھا رکھیں، فرض کریں آپ جاتی ہیں نادرا شناختی کارڈ بنانے، وہ کہتے ہیں جی اس پہ انگوٹھا رکھو، تو آپ یوں کر کے رکھتی ہیں انگوٹھا؟ نہیں رکھتی ہیں نا، یوں رکھتی ہیں. تو انگوٹھا رکھو، اس میں یہ بھی شامل ہے، اس کا مطلب ہے. تو آغائے خوئی اور آغائے سیستانی کی جو اردو توجیہ جو ہے، اس سے بھی یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ضروری ہے کہ سرے رکھے جائیں. جبکہ امام خمینی کے اگر توجیہ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ انگوٹھے کے سرے رکھے جائیں. تو یہ ایک ڈفرنس ہے ان دو میں اور ان آغائے خمینی علیہ الرحمہ میں، کہ وہ انگوٹھے کے سرے کہتے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ انگوٹھا رکھنا چاہیے، اندر سے ہو، باہر سے ہو، سرا ہو، تینوں حالتوں میں آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. 2 سجدے ملا کر ایک رکن ہے، لہذا اگر دونوں کو ایک ساتھ جان بوجھ کر کم یا زیادہ کرے تو نماز باطل ہے، یا بھولے سے کم کر دے تو بھی نماز باطل ہے، اور بھولے سے زیادہ کر دے تو احتیاط کی بنا پر نماز باطل ہے. اور باقی فقہا کی نظر میں زیادتی میں بھی فتویٰ ہے کہ نماز باطل ہے. جی یہ تو 10 دفعہ آ چکے یہ مسئلہ. لگانا انگوٹھا ہے، انگلیوں کو کٹوا لیں تھوڑی سی، اٹھا لیں، نہیں کٹوا لیں سے مراد اٹھا لیں. اور لگانا جو ہے مثلا یہ تو ہو سکتا ہے نا انگلیوں کو اٹھا لیا جائے پاؤں کی. پاؤں میرے سامنے نہیں ہے، لیکن ورنہ آپ انگوٹھا لگائیں اور انگلیوں کو اندر کی طرف فولڈ کر لیں، تو یہ تو ہو سکتا ہے. تو لگانا بہرحال انگوٹھا ہے، انگلیاں لگانا کافی نہیں ہوگا. رکن ہے یہ 2 سجدے ملا کر رکن ہے، لہذا دونوں سجدوں کو ملا کر اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کم کر دے یا زیادہ کر دے نماز باطل. دونوں سجدوں کو، ایک ہی رکعت کے 2 سجدوں کو اگر کوئی شخص جان بوجھ بھولے سے کم کر دے اور زیادہ کر دے تو بھی نماز باطل. صرف فرق اتنا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو آغائے سیستانی جو ہیں وہ زیادتی میں احتیاط لازم اور احتیاط واجب کے قائل تھے، اور آغا خوئی اور ان کا جو ہے وہ فتویٰ ہے کہ وہ باطل ہو جائے گی نماز. یہ جس طرح رکوع میں تھا کہ کوئی بھی ذکر پڑھ لے کافی ہے، سجدے میں بھی یہی ہے کہ کوئی بھی ذکر پڑھ لے کافی ہے. لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ جو بھی ذکر پڑھے وہ یا تو 3 سبحان اللہ کی مقدار میں ہو یا 1 سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی مقدار میں ہو، کہ جو رکوع میں تفصیلات وہاں پہ گزر چکے ہیں، لہذا اس کو میں تکرار نہیں کروں گا. اور مستحب یہ ہے کہ 3 5 7 9 11 اور نمبرز میں اس کو تکرار کیا جائے. کیا فرمایا؟ کیا چیز؟ کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ میرے ذہن میں جو ہے احتیاط واجب ہے آغا خوئی کی، ان کے استفتاحات میں آغا خوئی. باقی آغا سیستانی کا اس وقت میرے ذہن میں نہیں. آغا خوئی کی میں نے اس دن بھی کہا تھا، پچھلے ہفتے بھی یہی عرض کیا تھا کہ آغا خوئی کی جو اجازت دیتے ہیں ان کی نظر میں تو مشکل نہیں ہے، لیکن جو اجازت نہیں دیتے ہیں ان میں پھر چینج نہیں کر سکتے آپ. اور لیکن سب سے سیف سائڈ یہی ہے کہ آپ جو نارمل جو ذکر ہے رکوع میں آپ سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھتی ہیں، اور سجدے میں آپ سبحان، اگر یہی پڑھنا ہے آپ نے، صرف آپ ایک چینج کرنا چاہ رہی ہیں، دیکھو ذرا نیچے والا اوپر لے جائیں، اوپر والا نیچے لے آئیں،
تو پھر یہ چینج نہ کریں آپ. کوشچن تو ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ آغا خوئی کے احتیاط واجب تھی، یہ مجھے یاد ہے. آغا سیستانی کا سکھ میرے ذہن میں نہیں ہے. اگر آپ کو کسی اور ٹیچر نے بتایا تو انشاءاللہ صحیح بتایا ہوگا، تو آپ اگر مطمئن ہیں تو عمل کر سکتے ہیں. بالکل جی آ رہا ہے اپنے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھیں اتفاق سے اس میں آغا زنجانی کا بھی دیا ہوا ہے. ایک منٹ. آغا زنجانی نے بھی احتیاط واجب لگائی ہوئی ہے کہ سجدے میں سبحان رب العظیم و بحمدہ احتیاط واجب یہ کہ نہ کہے. اللہ میں نے کہا نا کہ بعض فقہا کی احتیاط لازم ہے اور بعض نے منع کیا ہے، بعض شاید ممکن ہے اجازت بھی دیتے ہوں. آغا سیستانی کا اس وقت میرے ذہن میں ایگزیکٹ مسئلہ کیا نہیں ہے. پھر جس طرح رکوع میں تھا کہ رکوع کی واجب مقدار میں آپ کا بدن جو ہے وہ سکون کی حالت میں ہونا چاہیے اور سکون کی حالت میں آپ نے ذکر رکوع پڑھنا ہے. تو یہی چیز سجدے میں بھی ہے کہ جب سجدے میں آپ چلی جائیں، بدن سکون کی حالت میں آ جائے، تو سکون کی حالت میں آنے کے بعد آپ کو ذکر سجدہ جو ہے وہ انجام دینا ہے. حتیٰ امام خمینی کے نظریے میں مستحب ذکر بھی پڑھتے وقت آپ کا بدن سکون سے ہونا چاہیے. اگر آپ جان بوجھ کر اپنے بدن کو حرکت دیں گی تو نماز باطل ہو جائے گی. جبکہ آغائے خوئی کے حساب سے مستحب اذکار میں اگر آپ کا بدن ہل بھی جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ مستحب اذکار میں اگر آپ کا بدن سکون کی حالت میں نہ ہو تو وہ ذکر باطل ہو جائے گا، لہذا نماز باطل نہیں ہوگی، ذکر باطل ہوگا اور اس کا ثواب شاید ممکن ہے نہ ملے آپ کو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بدن سکون میں آنے سے پہلے یا یہ کہ ذکر ختم ہونے سے پہلے اپنی پیشانی کو سر سے زمین سے اٹھا لے تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی. لیکن اگر یہی کام بھولے سے ہو، فرض کریں کہ ابھی آپ نے پیشانی رکھی اور بے اختیار اور بھولے سے توجہ کیے بغیر کہ ابھی بدن سکون میں نہیں آیا، آپ نے جو ہے مثلا ذکر جو ہے وہ پڑھ دیا، سجدے کا ذکر، لیکن سر اٹھانے سے پہلے آپ متوجہ ہو گئے اس بات کی طرف کہ آپ سے اشتباہ ہوا ہے، تو فرماتے ہیں کہ بدن کو سکون میں آنے کے بعد دوبارہ سے اس ذکر کو آپ کو پڑھنا پڑے گا. لیکن اگر یہی چیز دوسری طرف سے ہو، دوسرے اینڈ پر ہو، یعنی اس سے پہلے کہ آپ کا ذکر ختم ہو اور آپ نے غلطی سے سر اٹھا لیا پیشانی سے، یہ تو ابھی تھا نا کہ آپ گئی ہیں، پیشانی رکھی ہے زمین میں اور اس سے پہلے کہ بدن سکون میں آتا آپ نے ذکر کہہ دیا، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ دوبارہ سے کہنا پڑے گا بدن کو سکون کی حالت میں آنے کے بعد. لیکن یہی چیز اگر برعکس ہو جائے، آپ اٹھ پہلے گئی ہیں بے خیالی میں، بے دہانی میں، غلطی سے، اس سے پہلے کہ آپ کا واجب ذکر مکمل ہوتا آپ نے پیشانی زمین سے اٹھا لی، تو ایسی صورت میں اب یہ تو نہیں، اب تو اٹھ چکی ہیں، اب جائیں گی تو نیا سجدہ بن جائے گا، تو پھر یہ جو ہے آپ کا سجدہ کاؤنٹ ہو جائے گا اور آپ کی نماز صحیح رہے گی. یعنی اس میں یہ ہے کہ گزشتہ رہا صلوات اور آئندہ رہا احتیاط، لہذا اس میں کوئی خاص ذمہ داری آپ کی گردن پر نہیں آئے گی. ذکر سجدہ پڑھتے وقت اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اعضائے سجدہ میں سے پیشانی کے علاوہ کوئی ایک عضو جان بوجھ کر زمین سے اٹھا لے، مثلا اس نے پیر اٹھا لیے، مثلا اس نے ہاتھ اٹھا لیا، تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی اگر جان بوجھ کر اس نے اٹھایا ہے تو. لیکن اگر ذکر نہیں پڑھ رہا تھا اور اس نے اٹھایا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واپس زمین پہ رکھنے کے بعد ذکر کو پڑھے. لیکن اس میں ایک آغا سیستانی نے ایک جملہ کہا ہے کہ اگر جب ذکر نہیں پڑھ رہا تھا اس وقت بھی اس عضو کو اٹھانا جو ایک سجدے کی حالت میں ایک سکون ہونا چاہیے، بدن آپ کا سکون کی حالت میں ہو، اس کے ساتھ منافات رکھتا ہو. یعنی اگر آپ یہ ہاتھ اٹھائیں تو عرفی طور پر یہ نہ کہلائے کہ آپ کا بدن سکون کی حالت میں ہے، تو اس میں بھی آغا سیستانی فرماتے ہیں چاہے آپ ذکر نہیں بھی پڑھ رہی ہیں، احتیاط لازم یہ ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر یہ کیا ہوگا تو نماز آپ کی باطل ہو جائے گی. احتیاط کی بنا پر، البتہ احتیاط ہے تو اس میں رجوع کرنے کی گنجائش موجود ہے.
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سجدہ پورا ہونے کے بعد سجدہ اول اور سجدہ دوم کے درمیان بیٹھنا ضروری ہے، اور صرف پیشانی اٹھا کے دوبارہ پیشانی رکھ دینا کافی نہیں ہے۔ بعض خواتین یا بعض مرد حضرات دیکھا ہے جلدی میں ہوتے ہیں تو پورے بیٹھتے بھی نہیں ہیں، تھوڑا سا سر اٹھایا اور دوبارہ واپس جھک گئے، یہ کافی نہیں ہے۔ نماز اگر کوئی شخص جان بوجھ کے یہ کام کرے نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ لہذا ضروری ہے کہ پہلے بیٹھے، جس طرح رکوع کے بعد کھڑا ہونا تھا، سمجھے سجدے کے بعد پہلے بیٹھے اور اتنا اور اس طرح سے بیٹھے کہ بدن اس کا سکون کی حالت میں آ جائے، اس کے بعد استغفر اللہ کہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ دوسرے سجدے کے لیے جائے۔ اور اگر استغفار نہیں بھی پڑھنی تب بھی اتنا بیٹھنا ضروری ہے، اور ایسا بیٹھنا ضروری ہے کہ بدن اس کا سکون کی حالت میں آ جائے اور اس کے بعد دوبارہ دوسرے سجدے کے لیے جائے۔ جان بوجھ کے اٹھائیے بغیر نہیں، اگر غلطی سے ذکر سے پہلے آپ نے پیشانی اٹھا لی ہے تو پھر تو اب اٹھا لی، اٹھ گئی تو اٹھ گئی، اب دوبارہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اضافی ہو جائے گا سجدہ، لہذا بس وہ ایک سجدہ آپ کا کاؤنٹ ہو جائے گا، وہ ایک سجدہ آپ کا کاؤنٹ ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں دیکھیں جس طرح یہ بتا رہے ہیں رکوع کے بعد اس طرح سے کھڑا ہونا ہے، سجدے کے بعد اس طرح سے بیٹھنا ہے، اگر آپ معاشرے میں ذرا ایک چکر لگائیں تو آپ دیکھیں کتنوں کی نمازیں باطل ہیں، کتنے لوگ، خاص طور پہ اب آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کو برا بلا بولنا اچھا تو نہیں لگتا، لیکن کتنی خواتین خاص طور پہ جلدی میں ہوتی ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا نماز کا، یہ ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہے، یہ پتہ نہیں یہ ہو رہا ہے، یہ وہ ہو رہا ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے، یہ ویسا ہو رہا ہے، یہ مہمان آئے ہیں ان کو دیکھنا ہے ان کو دیکھنا ہے، کچھ نہیں دیکھنا تو سونا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کے پاس اتنی ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ادھر تسلی والی نماز پڑھیں۔ تو اکثر جو دیکھا گیا ہے وہ یہی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کسی فقیہ کو بٹھا دیں اور بولے کہ جی اس کی نماز پہ حکم لگاؤ تو اس کے پاس ایک ہی جملہ ہوگا، نماز باطل ہے، اس لیے کہ نہ صحیح طرح سے رکوع کے بعد کھڑا ہوا جاتا ہے، نہ صحیح طرح سے سجدے کے بعد بیٹھا جاتا ہے، کتنی ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا نا، میں بعض لوگوں کی نماز دیکھتا ہوں وہ بہت تعجب کرتا ہوں، یہ کیا پڑھ رہا ہے، اتنی سپیڈ سے نماز ہوتی ہے، یعنی رکوع میں گیا، یعنی میں سوچ ہی رہا ہوتا ہوں کہ یہ کیا پڑھ رہا ہوگا، یہ کھڑا بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات میں نے یہ سوچا ہے یعنی کہ میں کبھی ابھی یہ جائے گا رکوع میں اس کے ساتھ ساتھ پڑھوں گا، دیکھوں صحیح مثلا کیا کر رہی ہے، یہ سجدے میں اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ ابھی پیشانی رکھی نہیں اور اٹھ بھی گئی، تو میں سوچتا ہوں کہ یہ کبھی یہ جائے سجدے میں، اگلے سجدے میں جائے گا، لیکن وہ نوبت ہی نہیں آتی پڑھنے کی، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے پیشانی اٹھ چکی ہوتی ہے اس کی، یا اس سے پہلے وہ رکوع سے کھڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی ایسی نمازیں ہیں کہ واقعی انسان کا دل جلتا ہے کہ آپ ایک کام کر بھی رہی ہیں اور اس کام کو کنویں میں بھی ڈال رہی ہیں، تو کیا فائدہ ایسے کام کرنے کا؟ لہذا کوشش کریں کہ اپنی نماز کو مذاق نہ بنائیں، نماز کو نماز بنائیں اور اس کے لیے وقت لگائیں۔ جہاں ہمارے پاس دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہے، ایک نہیں ہے تو نماز کے لیے، ایک نہیں ہے تو خدا کی عبادت کے لیے۔ وہی والی بات ہے، ایک رکعت کتنا منٹ لیتی ہے؟ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک رکعت کو 1 منٹ بھی دیں تو پھر بھی آپ کی نماز نسبتاً بہتر ہو جائے، اگر ایک رکعت کو 1 منٹ بھی دیں آپ، یعنی 4 8 4 12 3 15 اور 2 17، یعنی پورے 24 گھنٹے میں صرف 17 منٹ اگر آپ خدا کو ڈھنگ سے دے دیں تو اچھی خاصی آپ کی نماز بہتر ہو سکتی ہے۔ لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم ساری ڈنڈیاں جو مارنا چاہتے ہیں وہ انہی 17 منٹ میں مارنا چاہتے ہیں، انہی 17 منٹ میں ہمارا سارا بس چلتا ہے کہ ہم کہیں پہ یہ، یعنی اس کو 17 کو ساتھ میں لیں ہم، باقی ڈرامہ دیکھتے وقت ہمارا دل نہیں جلتا، دوسرے کاموں میں مثلا کھانے کے اوپر آپ اتنا آدھا پونا گھنٹہ صرف بھوننے میں لگا دیتی ہیں کھانے کو، تو اس پہ اتنا دل نہیں جلتا کہ آپ پونا گھنٹہ میں نے صرف ایک کھانا بھوننے میں لگا دیا، ابھی پکنے میں تو پتہ نہیں کتنی دیر اور لگنی ہے، لیکن صرف ہنڈیا کو بھوننے میں، مسالہ بھوننے میں نے اتنا ٹائم لگا دیا۔ کبھی نماز کے لیے بھی ہمارا دل جلے کہ یار یہ 4 منٹ کی نماز میں نے اس میں بھی 2 منٹ کی ڈنڈی مار دی۔ وہ آئیں گے مسئلے بھی آتے ہیں۔ ایسا ہر روز ہوتا ہے، ہر نماز میں ہوتا ہے، باقی نمازیں تو ڈھنگ سے پڑھیں کم سے کم، اس ایک نماز کا مسئلہ بعد میں آئے گا، لیکن جو باقی نمازیں ہیں جس میں کوئی صبح فجر کے وقت تو نہ کوئی بچہ سر کھپائی کر رہا ہوتا ہے، نہ
کوئی بڑا دروازہ پیٹ رہا ہوتا ہے، اللہ یہ کہ ہماری اپنی ہی شیطان صاحب جو ہیں ہمارے اوپر ڈھول پیٹ رہے ہوتے ہیں اور سلانے کے چکر میں تھپکیاں دے رہے ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر کم سے کم عذر ہے تو چلو سمجھ میں آ گیا جی عذر ہے، اور جہاں پہ عذر نہیں ہے ان نمازوں کو تو بہتر کریں کم سے کم. تو کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو کم سے کم بہتر بنائیں. انتہائی اہم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت کہ اس کے اوپر آپ کے دین، یہ رکن دین ہے، دین کی عمود الدین ہے، دین کا پلر ہے، رکن دین ہے. قبول ہے تو ساری عبادتیں قبول ہے. کتنی اہم عبادت ہے. کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں. دیکھیں میں نہیں، دیکھیں یہ عام طور پہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان نماز کے بعد جو دوسرے لوازمات ہوتے ہیں نا ان میں جاتا، نماز میں کتنا جتنے بھی اطمینان سے پڑھے گا کتنی دیر لگائے گا آپ مجھے بتائیں. ایک 4 رکعت نماز میں اگر کوئی 15 منٹ والی نماز پڑھتے تو بہت آفرین ہے اس کے اوپر. اور میرا مشورہ مانگے تو نماز چلاتے رہیں، باقی اس کے مستحبات اور دوسری چیزیں جو ہیں ان میں کمی کر لیں، لیکن نماز کو اگر کوئی 15 منٹ والی پڑھتی ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں. دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا آپ کو کہ دیکھیں میں مستحبات کی بات، واجب نماز کی بات صرف ابھی کر رہا ہوں. نوافل میں نے کہا نا کہ 15 منٹ آپ کے لگتے ہوں گے، مثلا ممکن ہے ساتھ آپ تسبیح پڑھ لیں ہیں، آپ اور دوسرے مستحبات پڑھ لیں ہیں، تو ایک ظہر کی نماز میں آپ کو 15 منٹ لگے. خود اصل نماز اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم تک، اس میں اگر آپ اطمینان سے پڑھیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ. اللہ 10 منٹ بھی بہرحال یہ بھی ایک تعامل والی چیز ہے، لیکن فرض کریں چلیں 10 منٹ، تو اتنے 10 منٹ میں اتنا بے صبرا کون ہوگا کہ 10 منٹ بھی انتظار نہ کر سکے؟ تو چھوڑ دیتے ہیں نا. ہاں بس ٹھیک ہے، پھر تو آسان ہے آپ کے لیے. ہاں نہ چھوڑیں تو مشکل ہوتی ہے، چھوڑنے میں تو پھر آسانی ہے دیگر. بہرحال دیکھیں اب اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ انسان اعتدال کے راستے کو نہ چھوڑے. جس حد تک دونوں کے حق، خدا کا بھی حق ہے بالآخر اور لوگوں کا بھی حق ہے، شوہر کا بھی حق ہے، تو جس حد تک جمع کر سکتی ہو بہتر ہے کرے. میں نے کہا نا کہ کوشش کرے کہ واجب نماز پڑھ لے، لیکن مستحبات، نوافل ان چیزوں کو پھر ڈیلے کر دے، شوہر کے جانے کے بعد پڑھ لے یا شوہر کے آنے سے پہلے پڑھ لے. یعنی اپنے شیڈیول کو بعض اوقات انسان ایسا سیٹ کر سکتا ہے کہ شوہر کے یا آنے سے پہلے نماز پڑھے یا شوہر کے جانے کے بعد نماز پڑھے. ظہر کی اگر کسی کا شوہر مثلا، ہماری تو مارکیٹیں ماشاءاللہ 12-1 بجے کھلتی ہیں، تو کسی کا شوہر اگر کوئی مارکیٹ میں جانے والا ہے اور 12-1 بجے جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد پڑھ لے. اللہ تھوڑا سا اول وقت آپ کا چلا جائے گا، لیکن بالآخر ایک دوسری فضیلت آپ کو مل جائے گی. یا آنے کا ٹائم ہے تو اس کو کوشش کرے کہ اس کے آنے سے پہلے پڑھ لے. خلاصہ جس حد تک جم ہو سکتا ہے کوشش کرے کہ جم کرے، تاکہ دونوں کسی کا بھی حق ضائع نہ ہونے پائے. لیکن اتنی مقدار میں کہ جو آپ کی نماز کو صحیح کرنے والی ہے اتنی تو ضروری ہے نا، کہ آپ کو سکون کا خیال رکھنا ہے، رکوع کے بعد آپ کو ڈھنگ سے کھڑے ہونا ہے، سجدوں کے بعد درمیان میں آپ کو ڈھنگ سے بیٹھنا ہے، دوسرے سجدے کے بعد آپ کو بیٹھنا ہے. یہ سارے کام آپ کو بدن سکون میں آنے کے بعد کرنے. یہ تو واجبات ہیں، اس میں تو شوہر اگر بے صبری بھی کر رہے تو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتی ہیں. خدا کا عبادت تو نہیں انسان چھوڑ سکتا، نماز تو نہیں چھوڑ سکتا. لہٰذا یہ وہ چیزیں، ہاں فرض کریں آپ جی مستحبات پڑھتی ہیں تو اور زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے، آپ مستحبات ڈراپ کر دیں نماز کے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن جو نماز کے اپنے ضروریات ہیں ان کو تو بالآخر انجام دینا ہی ہے. تو اس کے بعد جو مسئلہ ہے باطل ہے، باطل ہے. جی ہاں، اگر جان بوجھ کر رہے ہیں تو باطل ہے. اس کے بعد جو مسئلہ تھا وہ یہ ہے کہ سجدے میں 3 چیزیں آپ کی، بلکہ 4 چیزیں آپ کی زمین پہ لگ رہی ہیں. ایک پیشانی ٹکی ہوئی ہے، ایک 2 ہاتھ آپ کے ٹکے ہوئے ہیں، ایک گھٹنا آپ کا ٹکا ہوا ہے، اور ایک انگوٹھے کے سرے آپ کے یا انگوٹھا ٹکا ہوا ہے. درست؟ اس میں سجدے میں بعض اعضاء میں تو انہوں نے کہا ہے کہ ضروری ہے، لیکن آپ ایک فارمولے کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کر لیں تو یہ قطعی طور پہ آپ کی نماز سب کی نظر میں صحیح ہو جائے گی. اور وہ یہ
کہ آپ کی سارے اعضاء جو ہیں جو ٹکے ہوئے زمین پر یہ سب تقریباً ایک لیول پہ ہوں. اگر اوپر نیچے ہوں تو میکسیمم 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ ان کے اندر فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. نارملی میں مثال اس کی دیتا ہوں. مطلب فرض کریں کہ آپ ایک سیڑھی پہ کھڑی ہوئی ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان مثلا جمعے کا دن ہے یا کوئی رشی موقع ہے جس پہ انسان گیا ہے نماز کے لیے, جیسے کھوجا مسجد ہے 3-4 فلور کی مسجد ہے اور اس میں سیڑھیاں وغیرہ ہیں, آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ کھڑے ہوئے ہیں آپ ایک سیڑھی پہ, جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سجدہ آپ کا اس سے اوپر والی سیڑھی پہ ہوتا ہے. تو جہاں آپ کی پیشانی جاتی ہے اور جہاں آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اس میں مثلا فرض کریں 1 بالش کا فاصلہ ہے, یہ نماز باطل ہے. میکسیمم اگر فاصلہ ہو سکتا ہے تو 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ نہ ہو آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ میں اور آپ کی پیشانی رکھنے کی جگہ میں, یہ ایک. اسی طریقے سے حالت سجدہ میں آپ کے سارے اعضاء کے اندر میکسیمم 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ کا فاصلہ, یعنی یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا 2 جگہوں پہ آیا, ایک تو آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ اور آپ کی سجدے کی جگہ ان کے درمیان, اور دوسرا یہ کہ آپ کے گھٹنے رکھنے کی جگہ اور پیر کے انگوٹھے رکھنے کی جگہ اور پیشانی کے درمیان. ان لیولز کے اندر میکسیمم 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس سے زیادہ اونچ نیچ ہے تو پھر آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. سمجھ میں آئی یہ بات؟ درست. کچھ مسئلے ہیں وہ اتنے پیش نہیں آتے اس لیے میں ان کو ڈراپ کر رہا ہوں. پیشانی کے درمیان, اچھا ایک چیز اور میرے ذہن سے نکل گئی, پیشانی کا کون سا حصہ سجدے میں رکھنا ضروری ہے؟ آغا خوئی اور امام خمینی کے نظریے کے مطابق یہ پورا حصہ جو ہے یہ پیشانی ہے. لہٰذا اس پورے حصے سے اختیاری حالت میں بھی آپ مثلا یہ سینٹر نہ رکھیں, آپ نے یہ سائڈ رکھ دی اپنی آنکھ کے اوپر کا حصہ, تو صحیح ہے آغا خوئی اور آغا خمینی کے نظریے میں کہ اگر آپ جان بوجھ کے بھی سینٹر نہ رکھیں بلکہ یہ والا حصہ رکھیں, یہ سائڈ والا حصہ, البتہ یہ کنپٹیاں نہیں, یہ جو آنکھ کے اوپر کا حصہ ہے آپ کی آئی بروز کے اوپر آ رہا ہے جو حصہ, جو اس آئی برو کے اوپر آ رہا ہے اس حصے کو اگر جان بوجھ کے بھی آپ رکھتے ہیں یعنی بالکل سینٹر سے آپ سجدہ نہ بھی کریں تو صحیح ہے. لیکن امام آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کی آئی بروز کے اینڈ ہیں ادھر سے اگر ایک فرضی لائن آپ کھینچیں, مثلا فرض کریں آپ ایک لائن ڈرا کریں یوں اوپر کی طرف بال اگنے کی جگہ, تو یہ جو سینٹر کا حصہ بنتا ہے یہ آپ کی پیشانی ہے جو زمین پہ لگنی چاہیے حالت اختیار میں. اختیاری حالت میں سجدے میں جو حصہ آپ کا لگنا چاہیے آئی بروز کا جو آپ کا اینڈ آتا ہے اس سے ایک فرضی لائن کھینچیں آپ, درست. تو یہ جو درمیان کا حصہ بنتا ہے یہ حصہ آپ کا بالکل سینٹر سمجھیں, یہ حصہ ہے کہ جو آپ کا پیشانی پر لگنا چاہیے, جو آپ کا زمین پر لگنا چاہیے. ہاں ابھی آگے جا کے مسئلے آ رہے ہیں بعض کہ مثلا فرض کریں یہاں پہ کوئی پھوڑا نکل آیا, کوئی دانہ نکل آیا, کوئی پھنسی ہے, کچھ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہے یہ حصہ نہیں ٹکا سکتی ہیں. یا مہر میں بعض اوقات ایک مسئلہ آئے گا کہ مہر میں اگر سوراخ کر کے اس کو اس میں ڈال دیں وہ بھی نہیں کر سکتی ہیں, تو پھر آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اگر مجبوری ہو جائے تو پھر آپ اس حصے سے سجدہ کر سکتے ہیں. لیکن فرسٹ پریفرنس آغا سیستانی کے حساب سے یہ سینٹر ہے آپ کا, درست. اس کو ذہن میں رکھیے گا, یہ آگے بھی مسئلے اس سے ریلیٹڈ آ رہے ہیں اس لیے میں نے آپ کو یہ بیان کیا. اچھا, آپ کی پیشانی اور مہر یا سجدے کا یا مٹی یا جس کے اوپر بھی آپ سجدہ کر رہی ہیں جس پہ سجدہ صحیح ہے, ان دونوں چیزوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا اگر مہر آپ کی اتنی زیادہ میلی ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ سمجھیں لیئر جمع ہوئی ہے میل کی, تو اس کے اوپر سجدہ نہیں ہو سکتا. یا جس طرح بھی انہوں نے پوچھا اس کا حل کیا ہے وہ بعد میں آئے گا, لیکن جس طرح انہوں نے پوچھا کہ فرض کریں آپ کے بال درمیان میں آ گئے یا آپ کا مکنا درمیان میں آ گیا, آپ کی چادر درمیان میں آ گئی, تو اس کے اوپر سجدہ نہیں ہو سکتا. اب کیا ہوگا وہ بعد میں بھی مسئلہ آئے گا انشاءاللہ. اچھا, اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جب ہتھیلی آپ کو زمین پہ رکھنی ہے
تو حالت اختیار میں یہ جو اندر والا حصہ ہے ہاتھ کا یہ آپ کا زمین پر ہونا چاہیے. حالت اختیار میں ہاتھ کی ہتھیلی والا حصہ جو ہے وہ زمین پر ہونا چاہیے. البتہ فرض کریں کہ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ کی ہتھیلی زمین پر نہیں ٹک سکتی تو پھر پشت بھی لگا دیں تو کافی ہو جائے گا. اور اگر پشت بھی ممکن نہ ہو تو پھر کلائی کو زمین پہ رکھا جائے. اور اگر کلائی بھی ممکن نہ ہو تو کوہنی تک کا حصہ کوئی بھی حصہ جو ہے وہ زمین پر آپ رکھ سکتے ہیں. نہیں بازو زمین پہ رکھیں گے. پہلے ہاتھ کی ہتھیلی وہ ممکن نہ ہو تو ہاتھ کی پشت, وہ ممکن نہ ہو تو کلائی, کلائی ممکن نہ ہو مطلب فرض کریں اس کا ہاتھ یہاں سے کٹا ہوا ہے, کلائی بھی کٹی ہوئی ہے, تو یہ والا حصہ یا کوئی ایسا ڈیمیج ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا پورے حصے کو وہ نیچے نہیں رکھ سکتا تو پھر بازو کا حصہ. جی وہ تو ہاتھ رکھا جائے گا, مشکل نہیں وہ وہ ہاتھ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پیروں کا جو انگوٹھا کہا کہ زمین پہ رکھنا چاہیے, تو پیروں کا انگوٹھا زمین پہ رکھنا ضروری ہے, چاہے اس کے ساتھ دوسری انگلیاں ٹچ ہو رہی ہوں یا نہ ہو رہی ہوں. دوسری انگلیوں کا کوئی اثر نہیں ہے, لگے زمین پہ تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے. مثلا آپ نے کسی کی ساری انگلیاں ایک ہی لیول کی ہیں تو اس نے انگوٹھا رکھا تو ساری زمین پر آ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے. انگوٹھا حتماً ہونا چاہیے. یا جس طرح انہوں نے پوچھا, کس نے پوچھا کہ اگر انگلیاں پیر کی بڑی ہیں, انگلیاں اوپر ہے, انگوٹھا بہت نیچے ہے, اوپر آ گیا انگلیاں زمین پہ رکھیں تو آپ انگلیوں کو چھوڑ دیں اور انگوٹھے کو زمین پہ رکھیں. تو باقی انگلیوں کا کوئی حکم نہیں ہے, وہ زمین پر ہو نہ ہو, لگائیں لگائیں نہ لگائیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن انگوٹھا حتمی طور پہ آپ کا زمین پر ٹچ ہونا چاہیے. لہذا خواتین ہوشیار رہیں, خاص طور پہ امام خمینی کی مقلد خواتین, کہ اگر ان کے پیروں کے انگوٹھوں کی ناخن اتنے لمبے لمبے ہیں اور لگانا ان کو سرا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, قربانی دینی ہوگی. دین قربانی چاہتا ہے نا, تو اس کے لیے قربانی دینی ہوگی کہ اپنے ناخنوں کو کاٹیں اور انگوٹھے کو زمین پہ لگائیں. البتہ آغائے خوئی اور آغائے سیستانی کی مقلدات جو ہیں وہ ذرا آسانی میں ہیں, اور اتفاق ایسا ہے کہ یہاں پر کوئی احتیاط واجب بھی نہیں ہے کہ آپ کو یہ مشورہ دیا جائے کہ آپ رجوع کر لیں. فتویٰ آغا خمینی کا نہیں, احتیاط واجب ہے. احتیاط واجب ہے, اعلیٰ رجوع کیا جا سکتا ہے, رجوع کیا جا سکتا ہے. احتیاط واجب ہے کہ انگلیوں کا سرا زمین پہ لگے. خوب, اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب وہ انگلی کٹی ہوئی کا مسئلہ اس کو پہلے ہم چھوڑ دیتے ہیں. سجدے میں جو نارملی جس طرح انسان سجدہ کرتے ہیں اسی شکل میں سجدہ کرنا ضروری ہے. لہذا اگر کوئی اب نارمل انداز سے سجدہ کرے یہ سجدہ اس کا باطل ہے. مطلب فرض کریں آپ نے کہا جی 7 اعضاء زمین پہ لگنے چاہیے, آپ الٹی لیٹ گئی, پیشانی بھی آپ کی زمین پہ ہے, ہتھیلیاں بھی آپ کی زمین پر ہیں, گھٹنے بھی آپ کے زمین پر ہیں اور پیر بھی آپ کے زمین پر ہیں. تجربہ کیجیے گا جا کر, جا کے تجربہ کیجیے گا کہ یہ ہوتا یا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے تو آپ کہیں گی سب کچھ زمین پر ہے تو ہو گیا سجدہ میرا. امام خمینی نے یہی تو کہا تھا کہ جناب سجدہ یہ ہے کہ آپ کی پیشانی, آپ کے دونوں ہتھیلیاں, آپ کے دونوں گھٹنے اور آپ کے پیروں کے انگوٹھوں کے سرے وہ زمین پر ہوں. یہ سب کچھ زمین پر ہے تو سجدہ ہو گیا میرا. تو کہتے ہیں کہ یہ سجدہ کافی نہیں ہوگا, اس کی شکل بھی ویسی ہونی چاہیے کہ کہلائے کہ آپ سجدے میں ہیں. درست. بس سجدہ میں صرف یہ 7 اعضاء کے زمین پہ ٹکنا کافی نہیں ہے, بلکہ اس شکل کے ساتھ ٹکیں کہ جو شکل کہلائے کہ آپ حالت سجدہ میں ہیں. اچھا سوال, ویسے تو ہم یہ بہت پیچھے سے یہ مسئلے پڑھ رہے ہیں, پیچھے سے مراد یہ ہے کہ مقدمات نماز سے اس کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے. تو مقدمات نماز میں ایک مسئلہ جگہ کا بھی آیا تھا کہ جی جگہ پاک ہونی چاہیے, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اس میں یہ مسئلہ گزر چکا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, دیکھوں کس کو یاد ہے. مجھے یہ بتائیں کہ فرض کریں کہ اگر کسی کی مہر نجس ہو تو کس صورت میں اس نجس مہر پہ سجدہ ہو سکتا ہے اور کس صورت میں نہیں ہو سکتا؟
جی ایک جواب یہ ہے کہ جناب اگر گیلی ہو تو سجدہ نہیں ہوگا اور خشک ہو تو سجدہ ہو جائے گا. ایک جواب یہ ہے کہ جی دونوں صورتوں میں نماز باطل ہے، چاہے خشک ہو چاہے پاک ہو. آپ نے بدل دیا اپنا فتویٰ. خوب اچھا، فرض کریں کہ مہر، یہ مہر ہے، نیچے کی سائڈ نجس ہے، اوپر کی سائڈ پاک ہے، اس پر ہو سکتا ہے. جی ہاں، یہی صحیح ہے کہ جس حصے پہ آپ کی پیشانی ٹک رہی ہے اس کا منیمم پاک ہونا ضروری ہے. یعنی حتیٰ اگر یہ والا حصہ جس پہ پیشانی ٹک رہی ہے نجس ہے مگر خشک بھی ہے تو بھی سجدہ آپ کا باطل ہو جائے گا. یہ ابھی مسئلہ آ رہی ہے، تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ. اس کے اندر کچھ تفصیلات ہیں جو ابھی آئیں گی انشاءاللہ العزیز. دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں. اس کے بعد جو مسئلہ ہے فرماتے ہیں کہ اگر پیشانی میں کوئی پھوڑا وغیرہ ہو جائے تو اگر تو آغا خوئی اور امام خمینی کے حساب سے تو آسان ہے. فرض کریں یہاں پر کوئی دانہ نکل آیا، کوئی پھوڑا ہو گیا، کوئی زخم ہو گیا جس کی وجہ سے آپ یہ حصہ نہیں لگا سکتے تو یہ حصہ لگا لیں، یہ نہیں لگا سکتے تو یہ لگا لیں. آپ کے پاس یہ آپشن کھلا ہے کہ آپ اس میں سے کوئی بھی حصہ لگا سکتی ہیں. لیکن آغا سیستانی کے حساب سے تو انہوں نے کہا یہ حصہ لگنا چاہیے. تو اب اگر فرض کریں کہ پیشانی کا یہ حصہ جو لگنا چاہیے اس پہ کوئی پھوڑا وغیرہ ہو تو آغا سیستانی علیہ رحم، آغا سیستانی دامہ ذلو یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ جو صرف اسی حصے پر ہو اور پوری پیشانی کو اس نے کور نہ کیا ہو تو اب مجبوری میں وہ یہ سائڈوں سے سجدہ کر سکتا ہے. یعنی جو بات آغا خوئی اور امام خمینی حالت اختیار میں بھی مانتے ہیں اسی بات کو آغا سیستانی مجبوری میں مانتے ہیں کہ اگر درمیان سے نہ کر سکتا ہو تو جو سائڈیں ہیں جو صحیح ہیں ان سے سجدہ کرے. لیکن اگر فرض کریں کہ پوری پیشانی کو کور کر لئے، مثلا کوئی ایسا زخم ہے آپ کی پوری پیشانی جو حصہ ہے اس کو پوری کو اس نے کور کیا ہوا ہے، پوری پیشانی آپ کی جو ہے مثلا 2-3 جگہوں پر ہیں اور پوری پیشانی آپ کی زمین پر نہیں لگ سکتی، تو اس میں فرماتے ہیں کہ جو دو سائڈیں ہیں یا رائٹ یا لیفٹ ان میں سے کسی سائڈ سے بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں. اور اگر سائڈوں سے بھی ممکن نہ ہو تو پھر آپ تھوڑی سے سجدہ کریں گی، یعنی تھوڑی کو سجدے میں سجدگاہ پہ رکھیں گی. اور اگر تھوڑی بھی ممکن نہ ہو تو چہرے کا کوئی بھی حصہ آپ پھر سجدے میں مثلا گال وغیرہ بھی رکھ سکتی ہیں. یہ ابھی امام خمینی کا ہے، یہ امام خمینی کا ہے کہ اگر کوئی شخص پوری پیشانی اس کی زمین پہ رکھنے کے قابل نہ ہو تو سائیڈوں میں سے کوئی بھی طرف سے سجدہ کرے، سائیڈ رائٹ یا لیفٹ دونوں سے نہ کر سکتا ہو تو پھر تھوڑی سے کرے، تھوڑی بھی نہ رکھ سکتا ہو تو پھر کوئی بھی چہرے کا حصہ رکھ سکتا ہے، مثلا گال وغیرہ وہ رکھ سکتا ہے. یہ امام خمینی فرماتے ہیں. آغا خوئی کا بھی مقلد ہے آپ نے؟ آغا خوئی کا تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، 2 نمازیں پڑھنی پڑیں گی. آغا خوئی 2 نمازیں پڑھوا رہے ہیں. آغا خوئی یہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری پیشانی پر پھوڑا یا زخم وغیرہ ہو جائے تو احتیاط کی بنا پر، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر پیشانی کی 2 میں سے ایک طرف اور تھوڑی سے سجدہ کرے، اگرچہ اس کو تکرار کر کے نماز پڑھنی پڑے. یعنی ایک نماز میں پیشانی کی سائڈوں سے کرے اور ایک نماز میں، جیسا رکوع میں آئی تھی بات، ایک نماز میں تھوڑی سے سجدہ کرے. لیکن اس کو احتیاط کی بنا پر، احتیاط البتہ آپ رجوع کر سکتے ہیں آغا سیستانی یا امام خمینی کی طرف، جیسے جو بھی آپ کی ترتیب بنے آپ
یہ کریں گے. اور اگر ممکن نہ ہو، مطلب فرض کریں سائڈیں، ہاں اگر سائڈوں سے بالکل ممکن ہی نہ ہو، مطلب پوری فرض کریں یہ پورے حصے کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے اور کھل بھی نہیں سکتی، تو سائڈیں بھی ممکن نہیں ہیں اور پیشانی بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ صرف تھوڑی سے سجدہ کرے. اور اگر تھوڑی بھی ممکن نہ ہو تو امام خمینی نے کیا کہا تھا، اگر تھوڑی ممکن نہ ہو تو چہرے کے کسی بھی حصے سے کر سکتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ پھر اشارے سے سجدہ کرے گا. درست، یعنی چہرے کے باقی حصوں کو نہیں قبول کیا آغا خوئی نے. اب چلتے ہیں آغا سیستانی کی طرف، جو سب سے زیادہ ضرورت ہے جس کی. آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر زخم یا پھوڑا وغیرہ پوری پیشانی پر ہو تو چہرے کے کسی بھی حصے سے وہ سجدہ کر سکتا ہے. اگرچہ احتیاط لازم یہ ہے کہ اگر تھوڑی سے کر سکتا ہو تو تھوڑی سے کرے، اور اگر تھوڑی سے نہ کر سکتا ہو تو پھر دو میں سے کسی ایک طرف سے کرے. اور اگر ان میں سے کسی بھی طریقے سے ممکن نہ ہو، نہ تھوڑی سے، نہ سائڈوں سے، نہ چہرے سے، تو پھر اشارے سے سجدہ کرے گا. یعنی ان کی ترتیب اگر آپ غور کریں تو امام خمینی اور آغا خوئی کی ترتیب سے بالکل برعکس ہے. وہ سائڈوں سے شروع کرتے تھے، پھر تھوڑی کی طرف آتے تھے، اور آغا خوئی تو یہیں سے چلے گئے اشارے کی طرف، اور آغا خمینی نے اس کے بعد صورت کی طرف گئے. آغا سیستانی کہتے ہیں کہ پہلے صورت کے کسی بھی حصے سے، کسی بھی جز سے کر سکتا ہے. اور احتیاط لازم یہ ہے کہ دیکھیں پہلے تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی حصے سے کر سکتا ہے، اب کسی بھی حصے میں سے کس کو چوز کرے. احتیاط لازم یہ ہے کہ پہلے تھوڑی نہ ہو تو پھر سائڈیں، اور سائڈیں بھی ممکن نہ ہو تو پھر چہرہ، کوئی اور حصہ، اور وہ بھی نہ ہو تو پھر جو ہے وہ اشارے سے سجدہ کرے گا. درست جی. اب ان کے اس سے زیادہ میرا خیال ہے دیکھتے ہیں ابھی کیا صورتحال ہے. پہلے سوالوں کا آپ کو جواب دے دوں، ٹائم کتنا بچتا ہے. خوب جی. ایک فیملی سنی سے شیعہ ہوئی ہے الحمدللہ، اور وہ اس بات پر متفق نہیں ہے کہ ظہر، عصر یا مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ کیوں ہے. اس کا مطلب ہے یہ پورے شیعہ نہیں ہوئے ہیں. یہ ابھی دال میں کچھ کالا ہے. ابھی ایک سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھا ہوا ہے. ایک متفق جواب کیا ہوگا کہ ان کو مطمئن کیا جا سکے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ جو کہہ رہے ہیں ان کو بولیں صرف قرآن سے نماز کے 5 اوقات نکال کے دکھاتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ 5 وقت میں نماز پڑھیں گے، خود ہی پتہ چل جائے گا ان کو. اگر سر سجدے میں رکھا، غلطی سے اٹھا لیا، پھر دوبارہ رکھ دیا اٹھائے بغیر، اٹھے بغیر، یہ اس کا مسئلہ آگے آئے گا. اگر حالت استحاضہ میں کسی کی نماز قضا ہوئی ہے تو بعد میں اس کی قضا کے لیے اسی طرح ہر نماز کے لیے الگ نہیں یہ پھر نارمل طریقے سے قضا ہوگی. اگر کسی نے نا علمی کی وجہ سے پچھلی نمازوں میں قیام متصل برکوع صحیح طور سے انجام نہ دیا ہو، یا رکوع کے بعد والا قیام ٹھیک انجام نہ دیا ہو، مثلا کھڑے ہوتے ہی فوراً سجدے میں چلا گیا ہو، اب اس کی کیا ذمہ داری؟ قیام میں نے کہا نا نارمل نمازوں میں تو قیام متصل برکوع ہوتا ہی ہے، نہ دیا ہو والا سوال ہی نہیں ہے، تو وہ تو مشکل حل ہو جائے گی اگر وہ نارمل نماز پڑھنے والی خاتون ہے کوئی جن کا بھی یہ سوال ہے. اور جہاں تک بعد والے قیام کا تعلق ہے تو وہ ویسے ہی غیر رکن ہے. غیر رکن میں اگر جاہل مقصر نہ ہو، جاہل قاصر ہو تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی اگر جاہل قاصر ہو تو. خوب. کیا ٹیشو پیپر پہ سجدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اصل مسئلہ سجدے کا انشاءاللہ یہ آگے جا کے آئے گا کن چیزوں پہ سجدہ ہو سکتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اگر ٹیشو پیپر یا پیپر، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کسی ایسی چیز سے بنا ہے کہ جس کے اوپر ذاتی طور پہ سجدہ صحیح ہے. مثلا لکڑی کی چھال وغیرہ ہے، ان چیزوں سے بنا ہے. اور ایک انتہائی مطمئن شخص، ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی نیٹ وغیرہ پہ جا کے، تو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس وقت جتنے بھی ٹیشو پیپرز وغیرہ بن رہے ہیں وہ ایسی ہی چیزوں سے بن رہے ہیں کہ جن پر سجدہ صحیح ہوتا ہے. تو اگر ان کی بات پر آپ کو اطمینان آ جائے کہ انتہائی قابل اطمینان شخص ہیں، اور
تو مشکل حل ہو جائے گی, پھر آپ ٹیشو پیپر سے سجدہ کر سکتے ہیں. درست. اگر کسی کو سورہ الحمد کی 2 آیات آتی ہیں تو وہ 5 آیتیں کسی اور سورہ کی ایڈ کر سکتا ہے. کیا وہ الحمد کی وہ 2 آیتیں جو وہ پڑھ چکا تھا, نہیں اس کو نہیں تکرار کرے گا بلکہ دوسرے الگ سے ایڈ کرے گا. البتہ اگر وقت وسیع ہے اور یہ ایسا ہے, ایسی خاتون ہے کہ سیکھ سکتی ہے, تو اس کو سیکھنا واجب ہے اس کے لیے. یعنی صرف وہ اسی مسئلے کو لیتے ہوئے اب کہے کہ جی ساری زندگی میں ایسی نماز پڑھوں گی, تو یہ کافی نہیں ہوگا. وسعت وقت میں سیکھنا واجب ہو جائے گا. جی ہاں, جی ہاں. تو آپ پڑھانے کی اجرت لیتی ہیں. اول تو یہ کہ جو ماشاءاللہ ہمارے مدرسوں میں دیا جاتا ہے تبرک کے طور پہ دیا جاتا ہے, اور ہوتا بھی تبرک ہی جتنا ہے, لہٰذا یہ عام طور پہ تو کوئی پڑھانے کے لیے تو نہیں لیتا ہے. اگر آپ کو نہ دیں گے تو آپ نہیں پڑھائیں گے, پھر بھی پڑھائیں گے. مطلب آپ پڑھانے کے لیے نہیں دے رہے ہیں, وہ آپ کو سمجھو صرف آپ کی کرائے کے عنوان سے یا آپ کی تھوڑی اعلیٰ وقت کے لیے. وقت کی تو خیر علماء کی قدر ہی نہیں ہوتی, سب سے فارغ لوگ سمجھا جاتے ہیں ان کو یا ٹیچرز وغیرہ کو. تو نارملی میں نے کہا نا کہ وہ ہدیے کے طور پہ اور آپ کے کرائے کے طور پہ اور تھوڑا بہت آپ کی حوصلہ افزائی کے طور پر آپ کو دیا جاتا ہے, ورنہ نارملی جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں دیا جاتا. اس میں مشکل نہیں ہے. اگر آپ کی نیت یہ نہیں کہ آپ پڑھانے کے پیسے لے رہی ہیں تو مشکل نہیں ہے. صلی اللہ يا صاحب السماء اللجن